لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا. یعنی یہ قسمیں کھا کر کیا کہا گیا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ جو شہر ہے جس میں تم رہتے ہو، جہاں تمہاری عزت حلال کر لی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں والد کی اور اولاد کی قسم کھا کے کیا کہتا ہوں کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے. یہ آیت جیسے میں نے کہا جواب قسم ہے، یعنی جس کے لیے یہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں. اور کبد کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، فی کبد، یعنی جس کا ترجمہ تکلیف میں کر رہی ہوں، اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں سختی، اور ہر قسم کی اس میں سختی اور مشقت، یعنی فزیکل بھی مینٹل بھی، ٹھیک ہے، جس سے کہ انسان گزرتا ہے. تو یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کی سختی اور مشقت، تکلیف، ٹھیک ہے، فزیکل ایفرٹ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بے شک انسان کو ہم نے تکلیف کی حالت میں پیدا کیا یا تکلیف میں رہنے والا بنایا. تو انسان سے مراد کیا یہاں پہ تمام انسان ہے یا پھر صرف خاص اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے؟ تو میجورٹی جو مفسرین ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں پر انسان سے سارے انسان مراد ہیں، اور دوسری رائے کے مطابق اس سے منکر یا کافر مراد ہے جو ڈینائی کر رہے ہیں رسول کو. اب اولین مخاطب یا جو فرسٹ آڈینس تھے قرآن پاک کے وہ مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے، آئیڈل ورشپرز تھے مکہ کے. اور یہاں پر اگر ہم انسان سے تمام انسان مراد لیتے ہیں تو پھر تکلیف سے کیا مراد ہے یا مشقتوں سے کیا مراد ہے؟ مشقتوں سے یا جو ایفرٹ ہے، فزیکل ایفرٹ ہے، جو گریٹ فزیکل ایفرٹ ہے، اس سے یہاں پہ مراد یہ لیا گیا ہے کہ زندگی، ہماری جو زندگی ہے وہ پریشانیوں سے، مشکلات سے، پرابلم سے، مصائب سے اور غموں سے بھری ہوئی ہے. اور خوشی اور مسرت حاصل کرنے کے لیے، پلیجر حاصل کرنے کے لیے، زندگی کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اور کسی بھی طرح کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بہت زیادہ محنت، مشقت اور کئی طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. یہ مطلب ایک لازم بات ہے، یہ لازمی بات ہے، اس زندگی کا حصہ ہے یہ. تو یہ ایک زندگی کی اٹل حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. صاحب تفسیر المنیر وہبہ الزہیلی لکھتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ مشرکین کی جانب سے ڈھائے جانے والے جو ظلم ہیں، مظالم ہیں اور جو مصائب ہیں ان پر غمگین نہ ہوں. اگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سے مکے کے مشرکین مراد لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی اس موجودہ خوشحالی پر اترائیں نہیں، وہ اتنا فخر نہ کریں اپنی اس خوشحالی پر، اور اس خوشحالی کو محض اپنی اسکل، اپنی ہنرمندی یا اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ نہ سمجھیں. یعنی جو مکہ میں جو ان کی ٹریڈ فلرش کر رہی تھی، جتنے وہ ویل اسٹیبلش تھے، جتنی وہ جگہ پیسفل تھی اور ایک امن کی جو جگہ بن چکی تھی، تو یہ اس کا سارا کریڈٹ مت لیں کہ یہ ان کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ہوا ہے. ان کی اور اس وقت کو یاد کر لیں جب باپ اور بیٹا یہاں پر آئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جن کی قسم کھائی گئی، وہ جب یہاں آئے تھے تو یہ وادی کیسی تھی؟ یہ بالکل بے آب و گیا، ٹھیک ہے، بالکل بنجر اور بالکل ویران جگہ تھی جہاں کوئی انسان آباد نہیں تھے. تو ان کی جو یہ ابھی پریزنٹ جو ان کی خوشحالی ہے، جو ان کی ترقی ہے، اس کے پیچھے کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بہت بڑا کردار ہے. ورنہ یہ جو سرزمین مکہ ہے یہ بالکل بنجر اور ویران جگہ تھی. اور جیسے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت 35 to 37 کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر مکہ کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ. اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی بتوں نے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے.
اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت اور ادب والے گھر کے پاس لا بسایا ہے. اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا پھر نتیجہ ہے جو مکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مکہ کو آباد کیا. اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت 126 میں بھی انہی کی دعا مذکور ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو کھانے کو میوے عطا کر، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، یعنی اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا دنیا کی زندگی میں، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے. اور اسی طرح سورہ قریش میں یہ بات بہت کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی. اگر ہم سورہ قریش کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ نمبر 106، لإیلاف قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی قریش کیونکہ حرم کے متولی تھے، ٹھیک ہے، they were the guardians, the custodians of the خانہ کعبہ، اس کی وجہ سے لوگ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کا ایک عزت تھی اور ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے تھے. یہاں تک کہ ڈاکو اور رہزن بھی ان کے قافلے نہیں لوٹتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ بہت کامن تھا کیراوانز کو لوٹنا، قافلوں کو لوٹنا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، یعنی چاہے سردی ہو یا گرمی ان کے قافلے تھرو آؤٹ دا ایئر، لیٹ سے اس سے یہ مراد ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر ان کے قافلے بڑے پرامن طریقے سے ٹریول کرتے تھے بے خوف و خطر، اور اس کی وجہ سے ہی ان کے پاس اتنی مال و دولت آیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا. اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تمہاری اصلاحی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہم یہاں پہ اتنے ویل اسٹیبلشڈ ہیں تو ہم تو یہاں سے نکال دیے جائیں گے. کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ بھول گئے ہیں کہ یہ مقام ان کو دیا کس نے ہے، یہ امن کا مقام جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں بھی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں، یعنی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ جو ہے اس کا، جو اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پہ کتنا یعنی خوف و ہراس ہے اور وہاں پہ کتنا بد امنی ہے، لیکن کس طرح سے موزانہ طور پہ حرم جو ہے وہ بالکل پیسفل جگہ ہے اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امن کا مقام بنا دیا. کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو آیت ہم نے دیکھی تھی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پہ اگر ہم قبض کے بارے میں، یہ جو لفظ ہے تکلیف، قبض، اس کے بارے میں ایک رائے اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے توازن اور استقامت، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ایک بیلنسڈ فارم میں بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ مطلب اس کا لیتے ہیں تو آگے اس پہ بھی بات کر لیں گے. اور ایک اور رائے کے مطابق قبض سے مراد دین کے معاملے میں مشقت کرنا ہے، یعنی نعمت کے ملنے پر شکر اور مصیبت پر صبر. اور یہ کتنی، یعنی اس میں کتنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، کہ نعمت جب مل جاتی ہے تو اس کی صحیح شکر گزاری، اس کا صحیح استعمال، ٹھیک ہے، اس کو ضائع نہ کرنا اور شو آف نہیں کرنا، اور کتنی ساری چیزیں ہیں نا کہ جو شکر گزاری میں آ جاتی ہیں. اور پھر اللہ نہ کرے مصیبت جب کوئی آ جائے تو اس پہ صبر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے کب تک کروں میں، ٹھیک ہے، اور کتنا صبر کروں، کب تک کروں.
تو اس کے لیے بھی انسان کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں اس لفظ میں آ سکتی ہیں. اور ایک اور رائے کے مطابق اس سے آخرت کی مشقت مراد ہے، یعنی انسان ڈیتھ کے بعد سکرات موت کی جو تکلیف ہے، اس کے بعد پھر برزخ کی تکلیف سے گزرے گا، پھر قیامت کی ہولناکیاں، تو وہ ایک تکلیف در تکلیف کے پروسیس سے گزر کے یعنی اپنی آخرت میں جو وہ فیس کرے گا تکالیف، تو یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے.